کعبہ میں سونے کے 2 ہرن اور 5 تلواریں تھیں۔ جب قبیلہ جرہم پر قبیلہ خزاعہ والے غالب ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ حرم خدا اپنے قبضے میں کر لیں، تو جرہم کے لوگوں نے وہ تلواریں اور سونے کے 2 ہرن زمزم کے کنویں میں ڈال دیے اور اس کنویں کو پتھروں سے اور مٹی سے بھر دیا، اس طرح کہ اس کا نشان تک باقی نہ رکھا تاکہ وہ لوگ نکال نہ سکیں۔ جب قصاء حضرت عبدالمطلب کے دادا قبیلہ خزاعہ پر غالب ہوئے اور مکہ کو ان کے قبضے سے نکال لیا، تو زمزم کے کنواں ان پر مشتبہ رہا اور اس کا پتہ نہ چل سکا، یہاں تک کہ حضرت عبدالمطلب کا زمانہ آیا اور وہ ریاست مکہ معظمہ کے مالک ہوئے۔ ان کے لیے کعبہ کے سامنے مسند بچھائی جاتی تھی جو کسی دوسرے کے لیے کبھی نہیں بچھائی گئی۔ وہ ایک رات کعبہ کے نزدیک سو رہے تھے، خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو ان سے کہہ رہا تھا کہ برہ کو کھودو۔ بیدار ہوئے تو برہ کو نہ سمجھ سکے۔ دوسری رات اسی مقام پر سوئے، پھر اسی شخص کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا طیبہ کو کھودو۔ تیسری رات اس نے کہا کہ مظنونہ کو کھودو۔ آخر چوتھی رات اس نے خواب میں بتایا کہ زمزم کو کھودو جس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا، حاجیوں کو جس قدر چاہو پلاؤ۔ وہاں کھودو جہاں سفید کوا چیونٹیوں کے سوراخ کے پاس بیٹھتا ہے، چاہے زمزم کے برابر ایک سوراخ تھا جس سے چیونٹیاں نکلتی تھیں، اور ایک سفید کوا روزانہ وہاں آ کر بیٹھتا اور چیونٹیوں کو کھایا کرتا تھا۔ عبدالمطلب نے یہ خواب دیکھا تو اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھے اور زمزم کی جگہ ان کو معلوم ہو گئی۔ قریش سے بیان کیا کہ میں نے چاہے زمزم کھودنے کے بارے میں 4 شب خواب دیکھا ہے اور وہ ہماری عزت و شرف کا سرمایہ ہے، آؤ اس کو کھودیں۔ لوگوں نے منظور نہ کیا تو خود اس کے کھودنے میں مشغول ہوئے۔ اس وقت آپ کے ایک ہی فرزند حارث تھے، وہی ان کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ جب اس کے کھودنے میں دشواری ہوئی، کعبہ کے دروازے پر آ کر دعا کی اور نذر کی، خدا ان کو 10 لڑکے عطا فرمائے تو ان میں سے ایک لڑکے کو اس کی راہ میں قربان کریں گے جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ پھر اس کنویں کے کھودنے میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل کی بنیاد اس میں ظاہر ہوئی تو سمجھے کہ پانی تک پہنچ چکے ہیں، اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ آپ کی صدائے تکبیر سن کر قریش نے بھی تکبیر کہی اور بولے کہ اس سرمایہ فخر و کرامت میں ہمارا بھی حصہ ہے، آپ کے واسطے سب مخصوص نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ تم نے اس کے کھودنے میں تو میری مدد نہ کی، لہٰذا یہ میرے اور میرے فرزندوں کے لیے قیامت تک مخصوص ہے۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب عبدالمطلب چاہے زمزم کھود چکے اور اس کی تہہ میں پہنچے، کنویں کی ایک جانب سے سخت بدبو ظاہر ہوئی جس سے ان کو خوف ہوا اور ان کے فرزند حارث اس کے سبب سے باہر نکل آئے۔ حضرت تنہا اسی میں ثابت قدمی کے ساتھ موجود رہے۔ پھر اور کھودا، یہاں تک کہ ایک چشمہ ظاہر ہوا اور اس سے بوئے مشک آنے لگی۔ پھر ایک ہاتھ اور کھودا تو ان پر غنودگی طاری ہوئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نہایت خوبصورت پاکیزہ لباس پہنے ہوئے، بلند بالا، خوشبو سے معطر ان سے کہہ رہا ہے کہ اور کھودو، تم کو مال غنیمت حاصل ہوگا۔ تو جمع کر کے مت رکھنا کہ بعد میں تمہارے وارثوں کے کام آئے، بلکہ خود صرف کرنا، سونا وغیرہ تو تمہارا حصہ ہے، لیکن تلواریں تمہارے علاوہ اور لوگوں کے لیے ہیں۔ تمہاری قدر و منزلت تمام عرب سے بلند ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب اور اس امت کے ولی اور اس پیغمبر کا وصی بھی تمہاری نسل سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اسباط و نجباء و حکماء اور صاحب عقل و حکمت بھی تمہاری ہی نسل سے ہوں گے۔ تلواریں ان کے حصے کی ہیں، ان پیغمبر کی نبوت ایک کرن تمہارے بعد ظاہر ہوگی۔ خدا اسی کے نور سے زمین کو روشن کرے گا اور شیاطین کو اقطار زمین سے باہر نکال دے گا اور ان کو عزت کے بعد ذلیل کرے گا اور وہ قوی کرنے کے بعد ہلاک کرے گا۔
بتوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کو وہ جہاں بھی ہوں گے قتل کرے گا۔ ان کے بعد پھر تمہاری اولاد سے اس پیغمبر کے بعد اس کا بس بھائی اور وزیر باقی رہے گا۔ اس کی عمر اس سے کم ہوگی، وہ بتوں کو توڑے گا اور تمام امور میں اس کا مطیع و فرما بردار رہے گا۔ وہ پیغمبر کوئی امر اس سے پوشیدہ نہ رکھے گا، جو امر اہم بھی واقع ہوگا اس میں وہ اس سے مشورہ کرے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عبدالمطلب بیدار ہوئے تو اپنے پہلو کے پاس 6 تلواریں دیکھیں۔ ان کو لے کر باہر نکلنا چاہا تو خیال آیا کہ ابھی کنویں کی کھدائی پوری نہیں ہوئی۔ یہ سوچ کر پھر اس کے کھودنے میں مشغول ہوئے، اور ایک باش کھودا ہوگا کہ طلائی ہرنوں کے سینگ اور سر ظاہر ہوا۔ جب اس کو باہر نکالا تو اس پر نقش کیا ہوا تھا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ حضرت عبدالمطلب اس کو لے کر کنویں سے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ شیطان سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا اور آپ سے پہلے کنویں سے نکلنے لگا۔ حضرت عبدالمطلب نے اس کو تلوار سے مارا کہ اس کی دم کٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ اب حضرت قائم اس کو قتل کریں گے۔ عبدالمطلب نے چاہا کہ اس خواب کے خلاف تلواروں کو خانہ کعبہ کے دروازے پر نصب کریں۔ پھر جب رات کو سوئے تو اسی شخص کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہا تھا: اپنے پروردگار کا شکر کرو کہ بہت جلد وہ تم کو نقصان زمین کا بدل قرار دے گا اور تم کو تمام دنیا میں نیک نام اور تمام قریش کو تمہارا مطیع قرار دے گا، جن میں سے بعض خوف سے اور بعض لالچ سے تمہاری اطاعت کریں گے۔ تلواروں کو اپنے مقام پر رکھو۔ حضرت جب خواب سے بیدار ہوئے تو سمجھے کہ اگر جو شخص خواب میں مجھ کو ہدایت کرتا ہے خدا کی جانب سے ہے تو یہ حکم خدا ہے، اور اگر وہ شیطان ہے تو وہی ہوگا جس کی دم میں نے کاٹ ڈالی ہے۔ رات کو پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا بہت سے مرد اور اطفال ان کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرزندوں کے پیروں ہیں اور چھٹے آسمان پر رہتے ہیں۔ وہ تلواریں آپ کی نہیں ہیں، آپ قبیلہ بنی مخزوم کی کسی عورت سے شادی کیجیے۔ اس کے بعد تمام قبائل عرب کی لڑکیوں سے نکاح کیجیے۔ آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے تو حسب تو بلند ہے، آپ کو کوئی قبیلہ اپنی لڑکیاں دینے میں عذر نہ کرے گا، اور یہ 13 تلواریں ان فرزندوں کو دیجیے گا جو بنی مخزوم کی لڑکی سے پیدا ہوں گے۔ اس سے زیادہ آپ سے بیان کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ان تلواروں میں سے ایک غائب ہو کر فلاں پہاڑ میں پوشیدہ ہو جائے گی۔ اس کا ظاہر ہونا علامت ظہور قائم آل محمد علیہ السلام سے ہوگا۔ حضرت یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو تلواریں اپنی گردن میں حمائل کر کے مکہ کے نواح میں روانہ ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک تلوار جو سب سے بہتر اور نازک تر تھی غائب ہو گئی، جو اسی مقام پر ظہور قائم آل محمد کے لیے ظاہر ہوگی۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور مکہ میں داخل ہوئے اور ان تلواروں اور ہرنوں کو لیے ہوئے 21 بار طواف کیا۔ اثناء طواف میں کہتے جاتے تھے: پالنے والے، اپنے وعدے کو سچ کر دکھا، میرے قول کو صحیح ثابت کر، میرے ذکر عالم میں پھیلا دے، میرے بازو کو قوی کر۔ غرض ان تلواروں کو مخزومیہ کے لڑکوں کو عطا فرمایا۔ وہ 12 تلواریں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 11 اماموں میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی، اور 12ویں امام کی شمشیر زمین میں پوشیدہ ہو گئی، جس کو زمین حضرت کی خدمت میں پیش کرے گی۔